ہیلو دوستو، میرا نام نصیر ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں اس سے اچھی خاصی تنخواہ لیتا ہوں اور مجھے ایک سرکاری گھر بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس گاڑی، ہر قسم کا پروٹوکول، نوکر چاکر، ہر چیز موجود ہے۔ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں اور میرے اپنے 3 بچے ہیں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بیوی ریحانہ جو ہے وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور میرا من جو ہے اس کے بغیر نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ گئی ہوئی تھی تو بچے بھی اس کے ساتھ ہی میکے گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے اتنے بڑے گھر میں 4 نوکروں کے ساتھ بالکل اکیلا تھا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے نوکر بھی شادی شدہ تھے۔ رات ہوتے ہی میں ان کو چھٹی دے دیتا تھا اور وہ اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ 2 ہی عورتیں تھیں اور 2 ہی مرد تھے جو کہ میرے گھر میں کام کرتے تھے، اور دونوں عورتوں کی شادی ان دونوں مردوں سے ہو رکھی تھی۔ آگے ان کے بھی 2 3 بچے تھے جو کہ میرے ہی کوٹھی کے سائڈ پر بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بیوی جب چلی گئی تھی، بچے چلے گئے تھے اور میں جو ہے مجھے بہت زیادہ طلب محسوس ہو رہی تھی آج اپنی بیوی کی، کیونکہ میں نے رات کو تھوڑی سی چڑھا لی تھی اور اس کو لے کر بھی میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز کی کمی محسوس کر رہا تھا کہ آج اگر میری بیوی ریحانہ میرے پاس موجود ہوتی تو میں اس کے ساتھ مل کر کے خوب انجوائے کرتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اسلام آباد میں تھا اور ریحانہ جو ہے وہ سیال کوٹ گئی ہوئی تھی۔ میں اس سے فٹافٹ سے فوری طور پر بلوا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر بات یہیں کہیں کی ہوتی کہ وہ اسلام آباد میں ہی اپنے میکے گئی ہوئی ہے یا راولپنڈی میں اس کا میکہ ہوتا تو میں اسے فون کر کے بلا لیتا یا پھر میں اس سے اس بارے میں کچھ بات کرتا، لیکن یہاں پر میرے لیے پرابلم یہ تھی کہ وہ سیال کوٹ میں تھی اور میں اس وقت اسلام آباد میں تھا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے اور میں ابھی سے ہی بیوی کی طلب کو بری طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اس طلب کو کہاں پورا کروں۔ میں نے کبھی کوئی بازاری لڑکی یا پھر اس قسم کا کام بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا کر کے ہی رکھتا تھا۔ میرے پاس میری بیوی موجود تھی تو مجھے ظاہری بات ہے کہ اس قسم کا کام کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آج نہ جانے میرا من کیوں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی چاہیے جو کہ آج کی رات میری ضرورت کو سمجھ سکے اور میری ضرورت کو پورا کر سکے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی کمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ میں دلشاد سے کیوں نہ بات کروں۔ دلشاد میرے دونوں نوکروں میں سے ایک کی بیوی تھی، انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور گاؤں سے آئی ہوئی تھی۔ میرا نوکر اسے گاؤں سے بیاہ کر کے لایا تھا، ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ سمجھیں کہ اس کا اور دلشاد کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ کئی بار دن میں کام کرتے کرتے جب کہ میرا نوکر کسی جگہ آگے پیچھے ہوتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دلشاد مجھے اشارہ دیتی ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ کئی بار وہ کھلے گلے کی قمیض پہن لیتی تھی اور جھاڑو لگاتے ہوئے خود جان بوجھ کر اس قدر جھکتی تھی کہ مجھے اس کے گلے کے اندر تک دکھائی دیتا تھا۔ کئی بار وہ ایسی قمیض پہن لیتی تھی کہ جس میں اس کی سائڈ پہ اس کی جسم جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا تھا، لیکن میں اس کو ایک نوکرانی تک ہی اہمیت دیتا تھا۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ تھی وہ انتہا کی خوبصورت اور گاؤں کی پلی، اچھی خاصی صحت مند، ہٹی کٹی، لیکن بہرحال میری چوائس نہیں تھی۔
میری چوائس کچھ عجیب سی تھی۔ میں آپ کو اپنی چوائس کے بارے میں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ مجھے دبلی پتلی لڑکیاں زیادہ پسند تھیں، وہ دبلی پتلی لڑکیاں کہ جو صرف اور صرف 2 جگہ سے موٹاپے کا شکار ہوں اور باقی وہ دبلی پتلی سمارٹ لڑکیاں ہوں، اور وہ 2 جگہ جو ہیں ایک آگے کی اور ایک پیچھے کی جگہ تھی کہ جہاں سے ان کو تھوڑا بہت موٹا ہونا چاہیے، باقی اگر ان کے آگے گوشت ہے اور ان کے پیچھے گوشت ہے اور باقی اس کے علاوہ وہ سلم سمارٹ ہیں، تو مجھے ایسی لڑکیاں پسند تھیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں یا ایسی عورتیں بالکل نہیں پسند تھیں کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہی گول مٹول ہوں اور مکمل طور پر انہیں موٹی یا پھر اسی قسم کے الفاظ سے پکارا جائے۔ اس لیے میرا ایک دھیان دلشاد کی طرف گیا، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ اس وقت تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکی ہے، اور اب وہ اگر میں اسے بلاتا ہوں تو کس بہانے سے بلایا جا سکتا ہے یا اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے دل ہی دل میں اس پہ لعنت بھیجی، اور میں نے سوچا کہ مجھے کچھ اور شکار کرنا چاہیے، ایسا شکار جو کہ میری اپنی مرضی کے مطابق ہو۔ یہی سوچ کر کے میں نے گیراج سے گاڑی نکالی، گیٹ کو خود ہی کھولا اور گاڑی لے کر کے اپنی کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ مجھے چند ایک ایسے علاقوں کا علم تھا کہ جہاں پر رات میں لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آنے جانے والے موٹر سائیکل والے گاڑیوں والے لوگ انہیں چلنے کے لیے پوچھتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس سروس کے بدلے وہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ ان کو ایک اچھی سروس مہیا کرتی ہیں۔ میں بھی اپنے دل میں یہی چیز لے کر کے نکل آیا تھا کہ مجھے آج کہیں سے بھی کوئی ایسی لڑکی جو کہ میری منشا کے مطابق ہو، جو کہ میری مرضی کے مطابق ہو، اس کو لے کر کے آنا ہے اور آج کی رات اس کے ساتھ انجوائے کرنا ہے۔ میں نے 3-4 جگہوں کا دورہ کیا اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی۔ کچھ لڑکیاں مجھے سڑکوں کے کنارے یا ایسی جگہوں پہ بس اسٹاپوں پر کھڑی ہوئی نظر آئیں، لیکن میں وہاں سے گزرتا چلا گیا کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی لڑکی ایسی نہیں تھی جو کہ میرے دل کو لگتی یا میری ڈیمانڈ پہ پورے اترتی۔ بعض لڑکیوں نے اپنے چہروں پہ نقاب پہن رکھا تھا، اور بعض لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو کہ نقاب سے بغیر تھیں۔ اب نقاب والی لڑکیوں کو بھی میں ان کے چہرے سے نہیں، ان کی جسمانی صحت سے جج کر رہا تھا، یعنی وہی بات کہ کچھ حصہ آگے زیادہ ہو اور کچھ حصہ پیچھے زیادہ ہو، لیکن کسی بھی لڑکی میں مجھے ایسی بات جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میں بھی ان کو نظر انداز کرتا ہوا سڑکوں پہ گھومتا رہا، اور 3-4 جگہیں جو کہ میں جانتا تھا ان میں اچھی طرح گھومنے پھرنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ بھئی نہیں، یہاں پر ان جگہوں پہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میری منشا کے مطابق جو ہے یہاں پہ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہے جو کہ میرے حساب پر پوری اتر سکے۔ اسی بات کو لے کر کے میں گاڑی چلاتا چلاتا راولپنڈی کی طرف نکل گیا، کیونکہ چند ایک ایسی جگہ مجھے راولپنڈی کے بارے میں بھی پتہ تھیں کہ جن پہ ایسا کام ہوتا تھا اور رات میں لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں گھر سے نکلا قریب 11 بجنے والے تھے اور اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا، اور میں اسلام آباد سے نکل کر راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر سڑکوں پر مختلف جگہوں کے نظارے کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ کھانا پینا بھی کھایا، ایک برگر لے کر کے کھایا، کچھ ڈرنک وغیرہ کی، اسی قسم کی چیزیں میں لے کے انجوائے کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن مجھے میری منشا کے مطابق سے کوئی بھی لڑکی ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ اب ایک جگہ ایسی صرف بچ گئی تھی جہاں پر ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کی تھی، اور وہ تھا پیر ودائی کا راولپنڈی کا علاقہ، جو کہ ان معاملات میں بہت بدنام تھا، اور وہ کیونکہ لاری اڈے کے لیے مشہور تھا،
تو وہاں لاری اڈے پر میں نے سنا تھا کہ رات کو طرح طرح کا مال مل جاتا ہے۔ لہٰذا یہی بات سوچ کر کے میں نے اپنی گاڑی کا رخ پیر ودائی کی طرف موڑا اور پھر میں پیر ودائی کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ میں ایک بہت ہی مہنگی گاڑی میں تھا اور سوٹڈ بوٹڈ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں فراٹے برتی ہوئی میری گاڑی راولپنڈی پیر ودائی کے اڈے کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتا دوں کہ مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں تھا کہ مجھے کوئی پولیس یا کوئی اور محکمہ یا کوئی اس وقت روکے گا یا مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال کرے گا، کیونکہ میں خود ایک بہت بڑی سرکاری محکمے سے متعلق تھا، جہاں پر میرا آئی ڈی کارڈ ہی پولیس کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے پولیس مجھ سے کسی قسم کا پنگا نہیں لیتی تھی، اور عام لوگ بھی جب میں ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا تھا تو وہ اس بات کو نظر انداز کرتے تھے کہ وہ میرے ساتھ کوئی پنگا لیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے آئی ڈی کارڈ میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ میرے پاس آنے سے ڈرتے تھے یا میرے ساتھ پنگا نہیں لیتے تھے۔ جناب، میں ایک سپریم کورٹ کا سرکار کی طرف سے طے شدہ وکیل تھا۔ جی ہاں، میں سپریم کورٹ کا سرکار کی طرف سے طے شدہ ایک وکیل تھا، اور بہت سے پولیس والے اور بہت سے صحافی اور بہت سی اس قسم کے لوگوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ بنا کر کے رکھنی پڑتی تھی۔ اس لیے جہاں پر بھی میں اپنا کارڈ شو کرتا تھا وہ لوگ مجھے جانے کا راستہ دے دیتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ کل کو ہمیں بھی ان وکیل صاحب سے کام پڑ سکتا ہے۔ خیر، میں لاری اڈے کے علاقے میں آ چکا تھا، اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ان لڑکیوں کو جو کہ سج دج کے اپنے کسی نہ کسی گاہک کے انتظار میں کھڑی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی جو میرے من کو بھائے۔ یہاں پر زیادہ تر جو لڑکیاں تھیں وہ مجھے کوئی جھگی والیاں یا کوئی چنگڑیاں اس قسم کی لڑکیاں محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ان کے رنگ روپ اور پہناوے صاف صاف یہ بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جھگیوں سے ہے، یا پھر ایسی فیملیوں سے ہے کہ جہاں پر صفائی ستھرائی رنگ روپ کا کوئی خاص دھیان نہیں رکھا جاتا۔ اڈے کے باہر ہی یہ سارے سٹاپ تھے جہاں پر یہ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ایک دو نے مجھے دیکھ کر کے گاڑی میں، کیونکہ میں یہاں سے گزرتے وقت گاڑی آہستہ کر لیتا تھا، تو ایک دو نے مجھے دیکھ کر کے کچھ اشارہ بھی کیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دینا مناسب سمجھا، اور پھر میں آگے چلتا رہا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اب میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر قدرے اندھیرا تھا، اور یہاں پر زیادہ لوگ نہیں آ جا رہے تھے کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ بالکل ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دبلی پتلی لیکن صحت مند لڑکی تھی، اور میرے معیار پر پوری اتر رہی تھی۔ یہ لڑکی مجھے مناسب لگی کہ اس لڑکی کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کی بریک بالکل اس لڑکی کے پاس جا کر کے لگا دی، اور شیشہ نیچے کرنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا، سنو میرے پاس آؤ۔ وہ لڑکی جیسے اسی کی منتظر تھی، تھوڑی سی جھجکی اور پھر وہ میرے پاس شیشے کے پاس آ گئی۔ گاڑی کے شیشے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کہا، جی صاحب۔ میں نے کہا، چلو گی؟ اس نے کہا، جی صاحب۔ میں نے کہا، کیا لوگی؟ اس نے کہا، 50,000۔ اب حیران پریشان ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، اتنے پیسے؟ اتنے پیسوں میں تو یہاں پہ تمہیں کوئی بھی نہیں لے کر کے جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو صاحب۔
2-3 لڑکے پہلے موٹر سائیکل پہ آئے تھے، وہ 3 تھے، لیکن وہ 3 ہو کر بھی 15,000 دینے کے لیے تیار تھے رات کا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ 3 لوگ ہوں گے۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لڑکا اکیلا موٹر سائیکل پر آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اکیلے لے کر کے جاؤں گا، میں سنگل ہوں اور میرا جو ہے گھر بھی یہیں پاس ہے، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے 10,000 نہیں، مجھے 50,000 چاہیے۔ نقاب کے پیچھے سے اس لڑکی کی رنگت کا اندازہ میں نے یہ لگایا کہ یہ لڑکی ایک سانولے رنگ کی لڑکی ہے، گوری چٹی نہیں ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، یہ بھی میری پسند تھی کہ لڑکی اگر سانولی ہو، دبلی پتلی ہو اور میرے معیار پر پوری اترتی ہو تو یہ لڑکی مجھے بڑی پسند تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، تم یہ جو 50,000 روپے مانگ رہی ہو، ایک دم ہی اتنی بڑی رقم، تو تمہیں خود اس چیز کا اندازہ ہے کہ اتنی بڑی رقم تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ 10-20,000 روپے، کوئی زیادہ دے گا تو 20,000 روپے میں تمہیں رات کے لیے لے جائے گا۔ 2-4 لڑکے ہوں گے تو وہ مل ملا کے 25-30,000 روپے تک بہت چھلانگ لگائیں گے تو تمہیں لے جائیں گے۔ اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے صاحب، لیکن میری ضرورت ہی 50,000 ہے، اس لیے میں اپنی ضرورت کے لیے باہر آئی ہوں، میں کوئی پروفیشنل کال گرل نہیں ہوں، میں تو یہاں پر صرف اس لیے آئی ہوں کہ مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ مجبور ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی شخص کے ساتھ گئی ہو یا کبھی ایسا کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں سر، گئی ہوں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک رات کے لیے ایک شخص کے ساتھ گئی ہوں۔ اس وقت مجھے 15,000 روپے کی ضرورت تھی اور میں نے اتنا ہی مانگا تھا، جو کہ اس شخص نے مجھے ادا کر دیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج تمہیں اتنے بڑے پیسوں کی کیوں ضرورت؟ اس وقت 15,000 اور اب تمہیں 50,000 کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی صاحب اس وقت میں نے بجلی کا بل بھرنا تھا جو کہ 14,000 کچھ روپے آیا ہوا تھا، لیکن اب میں نے 2 مہینے کا کرایہ دینا ہے۔ ہم یہاں قریب ہی پیر خدائی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جس کا 25,000 روپے منتھلی کرایہ ہے۔ 2 مہینے کا کرایہ سر چڑھا ہوا ہے جو کہ ادا کرنا ہے، جو کہ میں ادا کرنے کے قابل اس وقت نہیں ہوں۔ اگر میرے پاس 50,000 روپے ہوں گے تب ہی میں کرایہ ادا کر سکوں گی۔ مجھے اس کی باتوں سے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی مجبور ہے اور مجبوری میں یہ کام کرنے نکلی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ایک اور چیز بتاؤ، تم نے کہا کہ اس سے پہلے تم ایک ہی آدمی کے ساتھ گئی ہو جہاں سے تم نے 15,000 روپے کمائے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ بھی تم یہاں پہ آتی جاتی رہتی ہو، یعنی یہ کال گرل والا کام کرتی ہو، یا اپنی روٹین میں تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ایسا کام نہیں کرتی، میں نے اپنی زندگی میں صرف یہ کام 3 یا 4 مرتبہ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ یہ 3 یا 4 مرتبہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کام کیا ہے۔ اگر آپ کو مجھے لے کر کے جانا ہے تو آپ کو مجھے 50,000 دینے ہوں گے، اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی جائیں، جو مجھے 50,000 دے گا میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ رنگت بھی سانولی تھی، جسم بھی بھرپور تھا، دبلی پتلی بھی تھی، مجھے ہر لحاظ سے یہ لڑکی پسند بھی آ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجبوری کے تحت یہ کام کرتی ہے، جب بھی اس سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ شاید اس وقت اس کام کے لیے نکلتی ہے، عام روٹین میں ہو سکتا ہے یہ ایک اپنی نارمل زندگی گزارتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا اور میں تمہیں 50,000 روپے ہی دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں یہ سب کچھ تمہیں دوں گا، سب کچھ میں کروں گا، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں یہاں پیر ودائی میں نہیں رہتا، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں تو گھومتے پھرتے ادھر نکل آیا، تم مجھے دکھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں، تو کیا تم میرے ساتھ اسلام آباد تک چلو گی؟ اس نے کہا صاحب مجھے آپ پیسے دے دیں، جہاں مرضی لے جائیں، میں پیسوں کے آگے اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے،
میں نے کہا ٹھیک ہے دوسری طرف آؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ گھوم کر دوسری طرف آئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس نے اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا دوپٹہ ہی لپیٹ رکھا تھا۔ اسی دوپٹے سے اس نے اپنے منہ کو ایسے لپیٹ رکھا تھا کہ وہ ایک حجاب بن گیا تھا۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی تو میں نے گاڑی کو فوری طور پر آگے بڑھایا اور پیر ودائی منڈی موڑ کی طرف سے اب میں اسلام آباد کی طرف نکلا کہ جہاں منڈی موڑ سے میں یا تو I-9 والے راستے سے یا پھر فیض آباد ہو کر کے اسلام آباد اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ میں یہاں سے نکل آیا تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں اپنے گھر پہنچ آیا۔ گھر آ کر کے میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا، اسے میں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ لڑکی بھوکی ہوگی، اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ میں نے اس سے سب سے پہلے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تو اس کی شکل سی بن گئی، مجھے ایسا لگا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے فریج میں سے سالن وغیرہ نکال کر کے خود ہی گرم کیا اور کچھ روٹیاں جو کہ ہاٹ پاٹ میں پڑی ہوئی تھیں وہ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیں اور اسے کھانا کھانے کے لیے بولا۔ وہ چپ چاپ سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھاتے وقت اس نے اپنا نقاب اتار لیا تھا۔ جب اس نے اپنا نقاب اتارا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک سانولی سلونی بہت ہی پیاری بچی تھی۔ بچی اس لیے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ 15 سے 16 سال کی عمر کی بچی معلوم ہو رہی تھی، جو کہ شاید پتہ نہیں کس مصیبت کا شکار ہو کر کے ان کاموں میں پڑ گئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی اور میں ایک ٹکر اس کے چہرے کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس بچی کو، اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ اب کہاں دیکھا ہے یہ بات میں سوچ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا تم کھانا تو کھاتی رہو لیکن ساتھ میں چند باتوں کا جواب بھی دے دو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا پوچھیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ نام بتاؤں جو ماں باپ نے رکھا ہے یا پھر وہ نام بتاؤں کہ جو میں نے خود اپنا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تم اپنا خود کا نام بھی بتاؤ رکھا ہوا اور ماں باپ والا بھی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا خود کا میں نے اپنے لیے جو نام رکھا ہے وہ تو میں نے پنکی رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ایک بے خدا نام ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے، بہرحال مجھے پسند نہیں، لیکن تم اپنا اصلی نام بتاؤ۔ اس نے کہا میرا نام الشبہ ہے جو کہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام الشبہ ہے؟ اب الشبہ نام سے اور پیر ودائی کے ایریے سے میرا ماتھا ٹھنکنے لگا۔ میں نے اس سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم پیر ودائی میں کب سے رہ رہی ہو؟ اس نے کہا میں پیدا ہی پیر ودائی میں ہوئی ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے اب ایک بات بتاؤ، تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں یہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں بتا سکتی ہوں، مجھے کوئی بتانے میں اعتراض نہیں ہے کیونکہ آپ تھوڑے ہی میرے والد کو جا کے بتانے والے ہیں کچھ۔ تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرے والد صاحب آٹو رکشہ چلاتے ہیں۔ تو اب میری چونکنے کی باری تھی۔ میں نے کہا تم نصیر کی بیٹی ہو؟ وہ ایک دم سے کھانا کھاتے کھاتے رک گئی، نوالا اس کے منہ تک نہیں گیا تھا اور ہاتھ اس کا رک گیا۔ اس نے کہا ہاں لیکن آپ میرے ابو کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ اللہ کی بندی، تم نصیر کی بیٹی ہو اور وہ میرا ڈبل رشتہ ہے اس کے ساتھ، وہ میری ماسی کا بیٹا بھی ہے یعنی میری خالہ کا بیٹا بھی ہے اور وہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، یعنی میرے باپ کے جو بھائی تھے تم ان کا بیٹا نصیر اور آگے اس کی بیٹی تم، اور اسی طرح میری جو خالہ تھی میری والدہ کی بہن اس کا بیٹا بھی نصیر، یعنی میری خالہ اور میرے چچا کی شادی جو ہوئی تھی وہ آپس میں کزن تھے اور ان کا بیٹا بڑا نصیر تھا جو کہ میرا کزن ہے اور تم نصیر کی بیٹی ہو۔ اس نے کہا ہاں میں نصیر کی بیٹی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ
نصیر تو رکشہ چلاتا ہے، چلو اچھا خاصا ہے، تو تم لوگ تو اچھے خاصے تھے، تم لوگوں کا تو اپنا گھر تھا، اپنے معاملات تھے، تم لوگ اچانک یہاں اس حالت میں کیسے آ گئے؟ اور اب مجھے یاد آ گیا کہ تمہارا نام الشبہ ہے، تم کوئی 3 ساڑھے 3 سال کی ہوا کرتی تھی جب میں تمہارے گھر جایا کرتا تھا، اور میں نے تمہیں جب لاسٹ ٹائم دیکھا تمہاری تقریباً اتنی ہی کوئی عمر تھی، 3 ساڑھے 3 سال، اس سے زیادہ تم بڑی نہیں رہی ہوگی۔ تو اس کے بعد تو یہ ہوا کہ مجھے تم لوگوں کا پتہ ہی نہیں رہا کہ جب وہ جو گھر تھا تم لوگوں کا، میں ایک دفعہ وہاں پر گیا تو وہاں کچھ اور لوگ رہ رہے تھے، اور ان لوگوں نے بتایا کہ تم لوگ گھر بیچ کر کے چلے گئے ہو۔ میرے پاس تم لوگوں کا کوئی رابطہ، کوئی کنیکٹ نہیں تھا کہ میں تم لوگوں کو ڈھونڈ پاتا، اور پھر یہ ہے کہ تم لوگ خود بھی تو چاہتے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے تم لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن آج اتنے سالوں کے بعد، جب کہ تم کتنی عمر ہے اس وقت تمہاری؟ کہنے لگی 15 سال۔ تو میں نے کہا اب تم 15 سال کی ہو چکی ہو، اور میں اب تمہیں آج مل رہا ہوں، اور وہ بھی اس حالت میں کہ میں تمہارا گاہک بن کے گیا ہوں اور تمہیں لے کر کے آیا ہوں، اور تمہیں 50,000 روپے کی ضرورت ہے جس کے لیے تم میرے پاس آئی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارا گھر اپنا تھا جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میرے والد صاحب کو شاید آپ نہیں جانتے کہ جوا کھیلنے کی لت تھی، وہ اس گھر کو جوئے میں ہار گئے تھے۔ پھر ہم لوگ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے، تو میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم لوگ اپنے کسی رشتہ دار کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ کسی سے مانگنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مزدوری شروع کر دی اور آٹو رکشہ چلانے لگے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرنے لگی۔ جیسے آپ نے ہمارے ساتھ رابطے ختم کر دیے یا ہمیں اگنور کر دیا، اسی طرح ہم بھی کسی رشتہ دار کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ جیسی بھی زندگی تھی، ہم اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہو گیا سو ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کام میں کیوں؟ میں نے تو تمہیں جب دیکھا تم چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہوا کرتی تھی، اور اب تم 15 برس کی ہو، اور اس کام میں کیوں؟ اس نے کہا مجبوریاں۔ میں نے کہا وہی تم جیسے کہ بتا چکی ہو کہ ایک مرتبہ تمہیں بل ادا کرنا تھا، تو تب تم جو ہے وہ اس کام کے لیے نکلی، اور اب تمہیں 2 مہینے کا مکان کرایہ دینا ہے۔ لیکن تمہارے والد صاحب جو کہ آٹو رکشہ چلاتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیال میں 2 یا 3 بہنیں تھیں اور کوئی بھائی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتہ اس کے بعد ہوا ہو تو کہتی ہے نہیں، ہمارا کوئی بھائی ہے ہی نہیں ہے، ہم واقعی 2-3 بہنیں ہی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا الشبہ، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے والد صاحب تم لوگوں کی خرچ اخراجات کیوں نہیں پورے کرتے؟ تو اب اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی انکل، خرچ اخراجات پورے کرنے کے لیے والد کا سر پر ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے ابو نہیں رہے، ان کو تقریباً سال بھر ہوا وہ چل بسے۔ میں نے کہا اوہو، مجھے تو اس بات کا ظاہری بات علم نہیں تھا۔ میں نے کہا بات جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہو گئی ہے، تو اس بات کو بدلتے ہیں۔ مجھے اتنا پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے کزن کی بیٹی ہو، اور تم جو ہے وہی الشبہ ہو جو کہ بچپن میں جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، جس کو میں کہ کئی مرتبہ خود اٹھا کر کے بازار لے کے جاتا تھا، اس کو جوس چیز وغیرہ کوئی ایسی چیزیں جو تمہیں اس وقت پسند تھی تمہیں دلایا کرتا تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح سمجھا ہے، میں وہی الشبہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا کہ معاشرہ وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتا ہے۔ اب دیکھو نا، کتنی عجیب بات ہے کہ تم میرے کزن کی بیٹی ہو جو کہ بچپن میں میری گود میں کھیلی ہو، اور آج میں ہی تمہارا انکل، تمہارے باپ کا کزن، آج کی رات تمہیں استعمال کرنے کے لیے یہاں پر لے آیا۔ اس نے ایک امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا،
شاید اس کی نظروں میں ایک سوال تھا کہ انکل کیا آپ اب بھی مجھے استعمال کریں گے؟ وہ پیسے جو آپ نے مجھے استعمال کر کے دینے ہیں آپ مجھے ویسے بھی تو دے سکتے ہیں۔ مجھے اس کی نظروں میں یہی سوال نظر آیا، کیونکہ میں ایک وکیل تھا، نظریں اور چہرہ پڑھنا اچھے طریقے سے آتا تھا، لہٰذا اس کے اس سوال کا جواب میں نے بول کر کے ہی دینا مناسب سمجھا۔ دیکھو الشبہ، بات یہ ہے کہ شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ اب میں تمہیں پیسے دے دوں گا اور تمہارا استعمال نہیں کروں گا۔ ارے پگلی، اتنا بھی ایموشنل میں نہیں ہوں۔ 15,000 کے لیے تم جب ایک غیر آدمی کے ساتھ رات گزار سکتی ہو تو پھر تو میں تمہارا اپنا ہوں، اور اوپر سے میں تمہیں دے بھی 50,000 رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں 50,000 بھی دوں گا اور تمہارا کام بھی پورا کروں گا۔ کھانا وہ کھا چکی تھی اور اب میرے اندر کا ہوس پرست انسان بھی جاگ چکا تھا، لہٰذا میں نے آگے بڑھ کے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح تھی۔ اٹھانے کے بعد میں نے اسے بیڈ پر پھینک دیا اور پھر میں اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب میں اسے والہانہ انداز میں چومنے لگا اور میرے اندر کی ہوس جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں انٹرنیشنل حالت میں آ چکے تھے۔ وہ واقعی ایک لاجواب چیز تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اس رات میں 3 مرتبہ اس کے ساتھ انجوائے کیا۔ 3 مرتبہ انجوائے کرنے کے بعد صبح میں نے اسے اس کے علاقے یعنی پیر ودائی کے ایریے میں اتار دیا اور میں نے اسے 50,000 روپے دیے، اور ساتھ ہی میں نے اسے اپنا کارڈ دیا کہ جب بھی کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑے تو اسے کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے اب اسے سجنے سنورنے کی اور کال گرل بننے کی ضرورت ہے۔ جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑے وہ اس نمبر پر مجھے کال کرے، میں اس کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور یہیں سے اٹھا کر کے اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اتنا مزہ مجھے آج تک ساری زندگی میں اپنی بیوی نے نہیں دیا تھا جتنا ایک رات میں یہ لڑکی دے کر کے چلی گئی تھی۔ یہ میرے کزن کی بیٹی تھی، لیکن اب وہ میرے کزن کی بیٹی جو تھی اب وہ میری مستقل کسٹمر، میں اس کا مستقل کسٹمر تھا، اور اب وہ مستقل میرے لیے ہی اپنا جسم اپنی جان فروخت کرنے والی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ان کہانیوں کو صرف اس لیے سنیے کہ یہ معاشرے کا ایک سچا حصہ ہے۔